بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وطن ٹی وی نیو یارک کے کراچی اسٹوڈیو سے وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں نہایت افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے کرم میں ہونے والے فرقہ وارانہ قتل عام کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ان میں کتنے لوگ مارے گئے، ان کی صحیح تعداد سامنے نہیں آ رہی۔ ایک فریق ان واقعات کی شدت کم کرنے کے لیے مرنے والوں کی تعداد کم بتاتا ہے، دوسرا فریق واقعے کی شدت کو تیز کرنے کے لیے تعداد کو زیادہ سے زیادہ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی بھی لوگ مر رہے ہیں۔ کوئی ایسا غیر جانبدار ادارہ نہیں ہے جو مرنے والوں کی صحیح تعداد بتائے، واقعات اور حالات کا صحیح تجزیہ کرے۔ تازہ ترین قبائلی ضلع کرم کا واقعہ ہے، جس میں افغان سرحد کے نزدیک ایک شیعہ قافلے پر حملہ ہوا اور بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق 80 سے زائد افراد مارے گئے، 156 افراد زخمی ہوئے اور گزشتہ 3-4 دن سے وہاں جنگ جاری ہے۔ یہ واقعہ جمعرات کو پیش آیا تھا جب شیعوں کا قافلہ پولیس کی حفاظت میں وہاں سے جا رہا تھا۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ خطہ شیعہ اور سنی کشیدگی کا مرکز بنا ہوا ہے، اور اس کے باوجود کسی حکومت نے، کسی ادارے نے یہ کوشش نہیں کی کہ وہاں پر یہ کشیدگی کم سے کم ہو۔ لوگوں نے اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں لی، حالانکہ یہ ضروری تھی کہ افغان سرحد کے نزدیک ایک ایسا علاقہ جو بہت کشیدگی کا شکار ہو، دشمن کے لیے بہت نمایاں اور بہت پکا ہوا پھل ہو سکتا ہے، جہاں پر وہ دشمن پینیٹریٹ کر سکتا ہے اور اپنے معاملات کو آسانی کے ساتھ وہ جگہ بنا سکتا ہے کسی کشیدگی والی جگہ پر۔ کبھی بھی کسی صوبائی یا وفاقی حکومت نے اس کشیدگی کو دور کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت، جو اس واقعے کی ذمہ دار کہلائی جا سکتی ہے کیونکہ اس کی حکومت میں یہ واقعہ ہوا ہے، عمران خان کی رہائی میں مصروف ہے۔ اس کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ان کے نزدیک ان جانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو چلی گئی ہیں، ان کے نزدیک صرف اور صرف عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے۔ اور اتنا معاملہ یہ ہے کہ اس واقعے کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے احتجاج کو کمزور کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ اس صوبے کا انتظام، حفاظت، نظم و ضبط سب تحریک انصاف کے علی امین گنڈا پور کے ہاتھ میں ہے۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کے صوبے کے ایک ضلع میں کتنا قتل عام ہو رہا ہے، کتنی فرقہ وارانہ جنگ ہو رہی ہے، اس کے لیے روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی حکومت سے مدد لی جا سکتی ہے، یہ صوبائی حکومت فوج سے مدد لے سکتی ہے، فوج طلب کر سکتی ہے تاکہ اس کشیدگی کو روکا جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، صرف اور صرف وہ عمران خان کی رہائی میں مصروف ہے۔ ایک ضلع میں اتنا بڑا قتل عام ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ کون اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیا یہ سب کچھ کس طرح سے ہوگا؟ گویا مرنے والے انسان نہیں ہیں، بے حسی کی ایک انتہا ہے، اور غیر ذمہ داری ایک چھوٹا لفظ ہے۔ یہ تو ایک مجرمانہ غفلت ہے، اور غفلت بھی نہیں کہی جا سکتی۔ یہ دانستہ اس بات کو چھوڑ دیا گیا ہے وہاں کہ جی اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ یہ بالکل خطرناک بات ہے کہ ایک آگ اگر ایک جگہ لگی ہوئی ہے تو اس کو وہی بجھا دیا جائے، پورے ملک میں نہ پھیل جائے وہ۔ یہ کشیدگی، مذہبی کشیدگی جو ہے بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس کی آگ وہاں سے لے کر شروع ہوگی تو کہیں اور بھی جا کے لگے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو وہاں پر ختم کیا جائے۔ ہمارے پاس صرف ایک ذریعہ ہے، غیر ملکی ذرائع ابلاغ، وہ جو بتائیں ہم اس کی بنیاد پر کچھ بات کہہ سکتے ہیں۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق مرنے والے 82 افراد میں سے 16 سنی اور 66 شیعہ تھے۔ مرنے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔
ایک خاتون سعیدہ بانو نے بتایا کہ وہ موت کے سبب سے کار کی سیٹ کے نیچے چھپ گئی تھی، اس لیے بچ گئیں۔ علاقے میں کشیدگی پھیلی ہوئی ہے۔ جمعرات سے آج میں اتوار کے دن آپ سے ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، اس وقت تک کشیدگی پھیلی ہوئی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے اور لوگ مر بھی رہے ہیں اور کوئی وہاں پر پرسان حال نہیں ہے۔ فوج کو، وفاقی حکومت کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اس معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ اس علاقے کے کئی لوگ فسادات کی وجہ سے اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا کر بس رہے ہیں جہاں فسادات نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ لوگ جائیں گے تو دوسری جگہوں پر اسی فرقے کے لوگوں کے اندر جو بے چینی پیدا ہوگی وہ نفرت کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ یہ بہت خطرناک رجحان ہوگا۔ برطانوی اخبار گارجین کی رپورٹ کے مطابق وہاں سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی وہاں سے نکل جائے۔ کرم کے بعد ہنگو سے 300 خاندان پشاور منتقل ہوئے انہی فسادات کی وجہ سے۔ ان میں تقسیم نہیں ہے شیعہ اور سنی کی۔ اور گزشتہ ماہ یعنی گزشتہ نومبر سے پہلے ستمبر اکتوبر میں انہی علاقوں میں گزشتہ ماہ انہی علاقوں میں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے اسی علاقے کے اندر، اور کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ 150 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، دونوں فرقوں کے لوگ، شیعہ بھی سنی بھی، 150 سے زیادہ۔ اس کشیدگی میں 317 دکانیں اور 200 گھر تباہ ہو گئے۔ فرقہ وارانہ کشیدگی میں ایک دوسرے کے گھروں کو آگ لگائی گئی۔ اگر ایک گروہ نے دوسرے فرقے کے بازار کو آگ لگائی جہاں اس فرقے کے لوگوں کی اکثریت تھی، میں نام دانستہ نہیں لے رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کس نے کس کے ساتھ کیا کیا، تو اس کا انتقام دوسرے فرقے نے لوگوں کے گھروں پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا کر لیا۔ تو یہ انتقام کی جو جاہلانہ فضا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے علماء کرام کو جانا چاہیے، لیکن علماء کرام کو جانے سے پہلے ان کے ساتھ فوج، انتظام، آپریشن ہونا چاہیے۔ ان علاقوں میں بھی آپریشن ہو۔ میری ذاتی گزارش ہے کہ اس کو کسی ایک فرقے کے خلاف سازش نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں وہ کشیدگی کی آگ اور بڑھتی ہے اور بھڑکتی ہے، بلکہ اس کے مسلمانوں پر، پاکستان پر حملہ سمجھا جائے اور اس کا سدباب کیا جائے۔ 24 نومبر کا معاملہ اتنا اہم نہیں تھا، یعنی 24 نومبر کے حوالے سے پی ٹی آئی جو ہے جھوٹی سچی تصویریں جو ہے وہ مختلف شہروں کی پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر مختلف شہروں کی جھوٹی سچی تصویریں لگا رہا ہے، اور اس کے بعد جو حماقت وفاقی وزیر اطلاعات صاحب فرما رہے ہیں کہ اسلام آباد کو چاروں طرف سے بند کر کے اس اسلام آباد میں وہ اپنی گاڑی میں چکر کاٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کتنا امن ہے۔ قبرستان میں امن ہوا ہی کرتا ہے، آپ نے لوگوں کو بند کر رکھا ہے اور اسلام آباد کو قبرستان بنا دیا ہے۔ یہ کام آپ نے کس بات کے خوف سے کیا؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ آ جائیں گے، آپ اس انتظام کو کرتے، یہ بڑھ کے نہ مارے۔ آپ نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے، آپ نے اس ملک کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ میں ہر فریق بات چیت کریں، معاملات کو سلجھائیں، الجھائیں مت، کشیدگی نہ پھیلائیں۔ ایک فرقہ وارانہ کشیدگی ہے تو دوسری سیاسی کشیدگی ہے۔ یہ ساری کشیدگیاں لوگوں کے اندر نفرت پیدا، اب سیاسی جماعتیں فرقوں کا رنگ اختیار کر گئی ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ سیاسی فرقہ واریت ہو یا مذہبی، ان دونوں سے نجات پائیے۔ یہ دنیا فرقہ وارانہ فساد کو پاکستان کے کسی اور رنگ میں پیش کرتی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتی ہے، ہندوستان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ دشمن ہمارا واضح دشمن ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایک پڑوسی ملک ہمارا ایک فرقے کی حمایت کرتا ہے، دوسرا اسلامی ملک جو ہے دوسرے فرقے کی حمایت کرتا ہے۔ ان سب باتوں کو پس پشت ڈالیے، اور اگر کوئی باہر سے آ کر ہمارے ہاں
اپنا سالن تلتا ہے، اپنا کھانا پکاتا ہے، تو غلطی ہماری ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے داخل ہو گیا، اس کو کیسے یہ موقع مل گیا. اس لیے اس آگ کو وہی بجھا دیجیے. اور بہتر یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ گزشتہ 10 سالوں کے اندر ہمارے ہاں مختلف واقعات میں فرقہ واریت کے 10,000 سے زیادہ افراد جان سے مارے گئے ہیں. ان میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، تقریباً برابر ہیں. اور ان فسادات کو آگ جو ہے عموماً بیرونی دشمنوں سے فراہم کی جاتی ہے، لیکن جو پہلی آگ جو ہے وہ ہمارے علماء کرام کی شعلہ بیانی سے بڑھتی ہے اور پھر وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اس آگ کو آنچ اور ہوا دینے کے لیے پھر ہمارے دشمن ممالک آتے ہیں. حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا خاتمہ کرے. یہ ایک مرض ہے، اس مرض کا خاتمہ کرنا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے. امید ہے کہ آپ کو میری معروضات سے اتفاق ہوگا. ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمیں اجازت دیجئے. اللہ حافظ و ناصر.